الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں عوام کے ایک غلط طریقے اور غلط طریقے کے اوپر غلط دلیل کا ذکر فرمایا کہ لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. جب کہا جائے یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں. تو باپ دادا بیچارے کرتے آئے، وہ کوئی ولی تو نہیں تھے، عالم تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، خدا کے بندو. اب ان سے غلطی ہوگی تو کیا کرتے ہو. نمبر 2 کہتے ہیں ایک اور بڑا ظلم ڈٹائی کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم ہیں، ہم وہ پورے کر رہے ہیں. کام الٹا، اور کہتے ہیں اللہ نے کیا بتایا. اللہ نے اس کا جواب دے کر فرمایا نبی ان کو بھی بتا دو، دین والوں بتا دو، اللہ فحش کاموں کا، الٹے کاموں کا کبھی حکم نہیں کرتا ہے. نمبر 2 اللہ پر ایسی بات نہ بولو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے ہو. چھوٹی موٹی بات الٹی اور کہتے اللہ کا یہی حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا نبی ان کو یہ بتا دو مجھے تو اللہ نے انصاف پسندانہ عمل اور بات کا حکم دیا، اور وہ یہ بھی ہے کہ ہر سجدہ میں ایک اللہ کی ذات کی طرف رخ کرو، ہر عبادت میں اللہ کی طرف. نمبر 2 اپنا عقیدہ بھی خالص اللہ کی رضا والا بناؤ، اسی کو پکارو اخلاص کے ساتھ. تو یاد رکھو جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا دوبارہ اللہ لٹا کر حساب لے گا. خیال کرو شیطان کے شکنجے میں نہ آؤ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور فرمایا دین تو ہم نے بتا دیا، لیکن بہت سارا طبقہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت پر آ گیا، بہت سارا ان باتوں کے باوجود گمراہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں سب سے بہتر ہم ہیں، دین کا کام ہم کر رہے ہیں. دھوکہ شیطان کا، اللہ ہم سب کو بچائے. اور وہ آپ نے اس سے پہلے 1-2 رکوعوں کے اندر تسلسل میں شیطان کے دھوکے کا ذکر سنا ہے. فرمایا یہ بھی انسانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. دیکھو فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا جب وہ لوگ کرتے ہیں فاحشتاً بری حرکت، برا عمل، فحش کام، بے حیائی کا کام، ساری باتیں فاحشہ میں آتی ہیں. قالو اور وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اسی کام کے اوپر، اسی طریقے کے اوپر، آباءنا اپنے باپ دادوں کو. تو ہم تو باپ دادی کے طریقے پر چلیں گے. نمبر 2 ڈٹائی کے ساتھ ایک اور بات کہہ دیتے ہیں واللہ اور اللہ نے ہمارا حکم دیا نا ہمیں بہا انہی طور طریقوں کا. کتنا بڑا ظلم.
کل نبی اعلان کر کے کہہ دو ان اللہ لا یامر، بے شک اللہ حکم نہیں کرتا ہے بالفحشاء، فحش کاموں کا، اتقولون کیا تم بولتے ہو علی اللہ اللہ پر ما ایسی باتیں لا تعلمون جو تم انجام کو نہیں جانتے ہو، کہ ایسا جھوٹ اللہ پر بولتے تمہیں پتہ ہے انجام کیا ہوگا، تم نہیں جانتے ہو۔ کل اس کے مقابلے میں نبی اعلان کر کے کہہ دو ہمارا حکم دیا ربی، میرے پروردگار نے مجھے تو حکم دیا بالقسط، انصاف کا، بول بھی انصاف کے ساتھ، عمل بھی انصاف کا، کردار بھی انصاف والا کرو، زیادتی نہ ہو پائے۔ اور نمبر 2 مجھے حکم دے دیا اقیمو کہ تم قائم کرو وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو، عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، ادھر ادھر نہیں۔ اور ودعو نمبر 3 پکارو صلی کو مخلصین، اخلاص قائم کرتے ہوئے، لہو اسی اللہ کے لیے، الدین پورے دین کا اخلاص ہو۔ اور فرمایا کما بدا، اس رب نے جیسے پیدا کیا، ابتدا انکم تمہیں، تعودون اسی طرح تم لوٹ کر اس کے پاس آؤ گے، جواب دینا پڑے گا۔ فریقاً ایک طبقہ ایسا ہے ہدا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وفریقاً اور ایک طبقہ ضدی ہے، حق ثابت ہو چکا ہے، علیہم ان کے اوپر، الضلالہ گمراہی، اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں گمراہ ہو کر بھی، الٹے کام کر کے، لیکن تسلی شیطان کی دین دیتا، فرمایا انہم بے شک وہ لوگ، اتخذوا الشیاطین شیاطین کو بناتے ہیں اولیاء، اپنے دوست، اپنے کارساز، اپنے حمایتی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اور وَيَحْسَبُونَ اور یہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ وہ لوگ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، کام شیطانوں والے، اور کہتے ہیں ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے مختصر۔ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام ہوا کے پھسلانے کا، بہلانے کا، فریب اور دھوکہ دینے کا ذکر ہو چکا ہے کہ شیطان نے ہماری دادا دادی کو کیسے دھوکہ دیا، یہ بھی آپ کے سامنے آئی، دھوکہ دے کر پھر اس نے ان کا روحانی لباس اتارا کیسے، ان کو ننگا کیسے کیا ظالم نے، ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اور کل بھی آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہیں نہ دھوکہ دے دے، تمہارے سامنے ساری کارروائی سنا دی ہے، اور یہ ایسے ہی کرے گا جیسے تمہارے دادا دادی کو جنت سے نکالا، تمہیں بھی عزت والے مقام سے اتار دے گا، جیسے ان کو ننگا کیا تمہیں بھی ننگا کر کے ذلیل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا اس دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رکھو، یہ چھپا ہوا دشمن ہے، کل آپ نے سنا، وہ تو تمہیں ہر جگہ دیکھ لیتا ہے، تم اس کو کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ خفیہ خفیہ وار کرتا رہتا ہے، دماغ کے اندر چلا جاتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، دل میں ڈالتا ہے۔ آج اسی کا ایک تذکرہ کیا ایک واقعے کا، دیکھو ہم نے بتا دیا پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں، ہم نے بتایا شیطانی چال سے بچو، بہت سارے لوگ شیطانی کام کر کے کہتے ہیں یہ دین کا کام ہے، یہ ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں او خدا کے بندو، یہ حکم میں نے نہیں دیے، یہ شیطان کے حکم ہے۔ وہ کیا؟ ویسے قرآن کا اسلوب بڑا عموم کا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، بہت سارے لوگ جب کوئی فحش کام کریں، بے حیائی کا کام، اوریانی کا کام، بد تہذیبی کا کام، فحش، ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے فاحشہ جو سلیم الفطرت بندہ ہو، عقل سلیم والا ہو، باحیا طبقہ جس کو برا سمجھے اس کو فاحشہ کہتے ہیں، دین جس کو برا سمجھے اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ وہ بے حیائی کا، اوریانی کا، فحاشی کا، بد تہذیبی کا، بدعات کا کام کریں، جب ان کو کہا جاتا ہے یہ غلط ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے۔ کام شرک کا، کہتے باپ دادا تو یہ کرتے آئے ہیں۔ کام بدعت کا، کہتے باپ دادا کرتے آئے ہیں، باپ دادے کو تقلید میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے ایک مثال دے دوں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے پہلے بھی سنا،
بیت اللہ کا طواف قریش مکہ کے علاوہ باقی لوگ ننگا کرتے تھے، ننگا طواف دور دراز سے آتے تھے۔ قریش مکہ یہ نہیں کرتے تھے، قریش مکہ کے حوالے سے یہ ذہن دیا ہوا تھا، قریش مکہ نے بنا لیا، شیطان نے ڈال دیا جو ڈال دے، کہ ہم بیت اللہ کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے انتظام والے ہیں، ہمارا مقام الگ ہے، ہم جیسے کیسے ہیں باقی لوگوں سے بالا تر ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ باقی لوگوں سے ہم اونچے ہیں، اس لیے ہماری شان ہے، تو ہم تو انہی کپڑوں میں طواف کریں گے اور ہماری شان ہے۔ اچھا تمہاری شان انہی کپڑوں میں، تم تو طواف کرتے ہو، تو عوام کہتا ہے عوام نہیں، عوام آئے گی تو ان کپڑوں میں طواف نہ کرنا، ان کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں، گناہوں والے کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، توبہ توبہ توبہ، بڑا گناہ ہے۔ تو باہر والے لوگ آ کر ننگا طواف کرتے، یا قریش مکہ کو مانگ کر لیتے، تو کوئی تعلق دوستی ہوتی تو یار مجھے کپڑے دے دو میں طواف کر دوں۔ وہ قریش مکہ کتنے لوگوں کو کپڑے دیں گے؟ طواف کے لیے تو بے شمار لوگ آئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پھر کپڑے اتنے تھے بھی نہیں اس وقت، وہ کسی کو دے دیتے، کسی کو دیتے ہی نہیں تھے، کہتے دیکھو ہم ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، تم تو کپڑوں میں کرتے ہو، کہا ہماری شان ہے تم ننگے ہو کر کرو۔ اب وہ ننگے ہو کر کرتے ہو تو کام کیا ہے؟ دلیل شیطان نے کیا ڈالی؟ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا، ان کپڑوں میں ہم طواف نہیں کرتے ہیں، بری بات ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جب ان کو کہا گیا یہ غلط ہے، یہ تو طریقہ ہی غلط ہے، کہتے قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا باپ دادا یہ طریقہ کرتے آئے ہیں، پھر باپ دادے کے طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ادھر بھی بدعت کرتے ہیں، کہتے بھائی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کہتے میرا باپ دادا کرتے آئے ہیں، میرا خاندان کرتا آیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا۔ تو دو باتیں کی ہیں، ایک ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، ان میں طواف نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے اتار کر پھینک دو۔ مرد عصر کے بعد طواف کے لیے اتر جاتے کپڑے اتار کر، عورتیں مغرب کے بعد، طواف ننگا ہو رہا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ادھر ننگا ہونا گناہ ہے، بیت اللہ میں ننگا ہونا کتنا بڑا جرم تھا، لیکن شیطان نے اس کام کو ان کو خوبصورت اور اچھا بنا کر پیش کر دیا۔ تم اچھے لوگ ہو، تمہارے باپ دادا اچھے تھے، بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، طواف میں دیکھو گناہ والے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ او بے عقلو، کپڑوں کا قصور تو نہیں تھا، گناہ تو اس بدن نے کیا ہے، اس جلد میں ہوا، اس جلد کو بھی اتارو نا۔ کپڑوں کا کیا قصور تھا؟ کپڑے تو بنائے پہن لیے، ان میں گناہ کر یا سجدہ کر، نیکی کر، کپڑوں کا نہیں ہے۔ تو گویا شیطان نے یہ تاثر دلا دیا ہے کہ ان کپڑوں میں نہ کرنا، یہ گناہ والے کپڑے ہیں۔ اب کتنا دماغ میں بٹھایا، کپڑے اتار کر ایک بڑا گناہ کرا دیا، بہت بڑا گناہ کرا دیا، ننگا کرا دیا، ننگا کرا کر پھر بیت اللہ میں اتار دیا، اس سے بھی بڑا گناہ۔ پھر اگلی بات کہنے لگے ہمارا باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، آگے سینہ زوری کے ساتھ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ میرے گھر میں آؤ، گناہ والے کپڑے لے کر نہ آنا۔ حالانکہ بیت اللہ میں آؤ، سچے دل کے ساتھ آؤ، بیت اللہ گناہوں کو دھو ڈالے گا، بیت اللہ کی رحمتیں بے انتہا ہیں، وہ گناہوں کو دھونے کے لیے ہیں۔ لیکن کم بختوں نے، شیطان نے کیسا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے ورغلانا شیطان کا، کتنا ورغلا دیا ہے، اور عقل کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے، گناہ کو نیکی بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ نبی مکہ میں 13 سال تھے، ننگا طواف تھا، نبی روکتے تھے، نہ ماننے والے نہیں مانتے تھے، یہی دلیلیں دیتے تھے۔ نبی مکہ سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ سے نبی کو نکال دیا، ننگا پن نہیں چھوڑا، شرک نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑے، بالآخر نبی مجبور ہوئے ہجرت پر، مدینہ گئے، ریاست اسلامی بنی، اسلام کو غلبہ ملتے ملتے 8 سال بعد نبی فاتح مکہ بن کر آ گئے،
اور فاتح مکہ بن کر نبی نے اعلان کر دیا آئے اللہ یطوف بالبیت عریان، اب بیت اللہ اسلامی کنٹرول میں آ گیا، خبردار کوئی ننگا آدمی طواف کرے یہاں۔ اب اعلان کیے، زبردست اعلان کیے۔ پھر فتح مکہ کے بعد اس وقت تک یہ تباہی تھی۔ دلیل کیسی؟ نبی کو گالیاں دیتے، تو غلط ہم صحیح، ہمارا ننگا طواف صحیح ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں انسان کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ادھر ہمارے ہاں بھی ہوتا رہتا ہے۔ شرک کے لیے جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، نیازیں غیر اللہ کی دے رہے ہیں، خدمت شیعوں کی کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ شیعے تو بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تم ان کو سبیلیں پیش کرتے ہو، ان کو کھانے پیش کرتے ہو، ان کو جی جی کرتے ہو۔ شاہ جی لا حول ولا قوت، شاہ جی کہاں ہیں خدا کا بندہ؟ ان کو عزت سے پکارتے ہو، اور یہ میرا باپ دادا کرتے آئے ہیں، یہ ہم باپ دادا کے دور سے کرتے ہوں، ان کو کھانے دو۔ وہ خدا کے بندو، غیر اللہ کی نیاز ناجائز ہے، لیکن دلیل بنا دی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ یہ میں نے ایک ماحول کے اعتبار سے ایک بات کہہ دی ہے، وگرنہ بے شمار گناہ ایسے ہیں، لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور دلیل، بھائی گناہ گناہ ہے۔ شریعت نے جن باتوں سے منع کیا وہ گناہ ہے، اور جن کا حکم دیا وہ نیکی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ نیکی ہے، جس سے نبی نے منع کیا وہ گناہ ہے۔ اپنے دماغ کا بنائے ہوا گناہ نیکی نہیں چلے گی۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، قل ان کو یہ بتا دو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ یہ ننگا ہونا، بے حیا ہونا، ناچ گانا کرنا، اچھل کود کرنا، یہ اللہ نے حکم نہیں دیے۔ جھوٹ بولتے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے باپ دادا نے کیا۔ باپ دادا کوئی عالم تھے؟ باپ دادا کوئی نبی تھے؟ نبی یہ کام کرے تو دلیل بن سکتا ہے، کوئی عالم جید ایک کام کا کہے اور کرے تو یہ دلیل بن سکتا ہے۔ عالم جید کا میں نے کہا، اس کو اسلام حجت اللہ کہتا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں ڈوبا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کا عمل قابل حجت ہوتا ہے۔ وہ ڈوبا ہوا، اس کے اوپر بھی قرآن، باطن میں بھی قرآن ہے، وہ قابل حجت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مولوی بھی کبھی کبھی پھسل سکتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں تیرا کام بھی حجت ہے، ہم اس سے پوچھیں گے شریعت کیا کہتی ہے وہ بتا، وہ حجت بنے گی جو قرآن و حدیث کے مطابق بتائے گا۔ تو یہ خدا کے بندو، باپ دادا بچارے جاہل تھے، باپ دادا بچارے مشرک تھے، تم بھی شرک کرو گے، باپ دادا کفر کرتے تم بھی کفر کرو گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ بچارے غلط ہو گئے، جہالت تھی، تم کیوں جہالت میں جاتے ہو؟ اور ایسی دلیل قائم کرنا الٹا ان کے لیے وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتن حسنتن، جو آدمی اچھا کام خاندان میں کر کے چلا جائے، نیکی کی رہنمائی کر کے چلا جائے، فعمل بہا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، جو عمل کریں گے، فکان لہو مثل اجورہم، یہ جو بتا کر گیا پیچھے نسلیں اس کام نیکی کو کریں گی، اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ عمل کرنے والوں کو عمل کا اجر، اس کو رہنمائی کا اجر۔ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے۔ ومن سنّ سنتن سنیہ، اور فرمایا جو بدترین قسم کا طریقہ رائج کر کے خاندان میں چلا جائے، شرک کا، بدعت کا، رسموں کا، شیطانی کام کا، پیچھے لوگوں نے بھی دیکھ کر اس کام کو شروع کیا ہے، جب تک یہ لوگ کریں گے وبال اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ کہتا ہے میرے باپ دادا نے کیا، باپ دادا نے غلط کام کیا، تو بھی وہ کرے گا، باپ دادے پر وبال ہے۔ الٹا دلیل بھی قائم کرتا ہے، میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ تو حجت قائم کر دی ان کے خلاف۔ اللہ ہمیں ظلم سے معاف فرمائے۔ اور باپ دادی کی تقلید اس وقت ہوگی جب وہ علم والے ہوں، جاہل کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ علم والا ہے ٹھیک ہے، اس کی تقلید کریں گے دین کی بنیاد پر۔ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، دوسری بات کا جواب دیا۔ آج کل بھی لوگ دھڑلے کے ساتھ جانتے شانتے نہیں ہیں، ہمیں بھی بازار میں چلتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھو نا جی، ایک بندہ کل پرسوں مجھے کہتا ہے، دیکھو استاد جی یہ قرآن کا مسئلہ ہے نا، قرآن میں کئی دفعہ آیا اور آپ نے بھی سنایا ہے۔ آگے مسئلہ جو بیان کیا میں نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کا وہ کہتا ہے میں نے آپ سے 2-3 دفعہ سنا ہے۔ بھائی مجھ سے سنا ہوگا لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے، یہ فلاں حدیث کے ضمن میں ایک بات آتی ہے۔ کہتا ہے میں نے بندے کے ساتھ شرط لگا دی یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا تیری شرط غلط ہے، میں کیا کروں؟ ہر بات تو قرآن میں بھی نہیں ہوتی، حدیث میں بھی ہوتی ہے، اور جو ہم بیان کر دیتے ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔
نہیں میں نے اس کے ساتھ شرط لگائی اور شرط لگا کر میں نے قسم اٹھائی یہ قرآن میں ہے. میں نے کہا غلط کیا ہے بھائی، الٹی سیدھی. اور دوسری بات کہی یہ بھی قرآن میں. میں نے کہا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں. میں نے تو کہا یہ بھی قرآن میں ہے. میں نے کہا غلط کیا ہے. اور مجھے کہتا اب میرے لیے کوئی صورت نکالو نا میں اپنی شرط میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے بار بار کہے. میں نے کہا کیسے میں صورت نکالوں بھائی؟ اب غیر شرعی بات کو تو نے شریعت کا کہہ دیا ہے. یہ ہماری جہالت ہے جو ہمارے دماغ میں آ گیا. ہم کہتے ہیں یہ دوسرے کے مقابلے میں جری ہو کر آتے ہیں، چوڑے ہو کر سینہ کر کے یہ قرآن میں ہے. اور نہیں ہے. اللہ کا بندہ قرآن کے ماہر ہی بتا سکتے ہیں یہ قرآن میں ہے. حدیث کے ماہر بتائیں گے یہ حدیث میں ہے. حدیث کے ماہر بتائیں گے یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، من گڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے یہ. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ نے فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ پر ایسی بات بولتے جس کے انجام کا تمہیں پتہ نہیں ہے. وہ کام الٹا اور کہتے ہیں اللہ نے کہا، قرآن میں کہا. خدا کا بندہ اتنا بڑا جھوٹ، اس کے انجام کا تمہیں پتہ نہیں. آگے اللہ نے نبی کو بتایا، نبی ان کو بتا دو قل امر ربی بالقسط، مجھے میرے رب نے انصاف کا کہا ہے. اللہ کا انصاف کرو، اس کے حق کو غیروں کو نہ دو. اپنے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے جاؤ. بول بولو انصاف کا بول بولو، معاملات کرو انصاف کے کرو، شریعت کے ضابطے میں رہو، انصاف کا دائرہ ہے. بے انصافی کسی طرح بھی ہوگی ناجائز ہے. ولیوں کی تقلید کر، ادب کر، احترام کر، یہ انصاف ہے. ولیوں کو اٹھا کر خدا کے برابر کر تو یہ ظلم ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا انصاف کا، میں انصاف کی بات کروں گا. اور نمبر 2 ساتھ فرمایا اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. مسجد سجدے کا معنی ہے ہر سجدے کے وقت رخ اللہ کی طرف ہو. جو سجدہ کرتے ہو رخ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رخ ہے. کعبہ اللہ، اور الٹے نہ چلو، نہ ادھر نہ ادھر. فرمایا رخ اللہ. اور مسجد بول کر، سجدہ بول کر تمام عبادات نہیں ہیں. ہر عبادت کے اندر تمہارے رخ اللہ کی طرف ہو. اور کبھی کبھی لوگ بھی عام طور پر ہمارے معاشرے میں بولتے رہتے ہیں، کوئی لوگ الٹے سیدھے چل جاتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں اوے خیال کرنا تیرا قبلہ کوئی ٹیڑھا نظر آتا ہے. سمجھ آئی بات؟ قبلہ ٹیڑھے سے مراد تیرے کرتوت ٹیڑھے ہو گئے ہیں. محاورہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قبلہ درست کر، رخ درست کر. تیرا رخ غلطیوں کی طرف ہے، تیرا قبلہ غلط جا رہا ہے، سیدھا رکھ. اللہ نے بھی فرمایا ہر عبادت میں رخ سیدھا رکھو اللہ کی طرف. یہ ٹیڑے کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ہو جاؤ. عبادت صرف اللہ کے لیے. اور نمبر 2 ودعوہ، اور اللہ ہی کو پکارو مشکل میں، حاجت میں، کمزوری میں، ہر وقت. بیماری میں پکار تو اللہ کو، لیکن مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے پکار قائم کرتے ہوئے. اور اللہ ہی کو پکارنا، عقائد درست، باطن درست ہو. اقیموا وجوہکم کے اندر عبادات اور اعمال ظاہر درست رکھو، اللہ کی طرف متوجہ. ودعو کے اندر فرمایا باطن کو بھی درست رکھ، دل میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی منشا ہو. اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک. فرمایا باطن بھی درست کر کے جا. گویا ظاہر اور باطن درست رکھ. اور اگلی بات سن، پھر ظاہر اور باطن درست ہوگا. اللہ کے سامنے تمہیں دوبارہ جانا ہے. کما بداکم تعودون، جیسے اللہ نے ابتداءً پیدا کیا تم دوبارہ اس کے سامنے جاؤ گے، وہاں پتہ چلے گا. اللہ نے آخر میں فرمایا حق تو ہم نے واضح کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کے اعتبار سے بھی، شیطانی کرتوتوں سے بھی. لیکن بہت سارے لوگ اس کے باوجود فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک طبقے کے اوپر گمراہی پکی ہو گئی ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، باتیں ادھر ادھر کی تعویلیں شروع کر گیا. دوسرے کو اللہ نے ہدایت دے دی. اور فرمایا جس پر گمراہی آئی ان کا حال کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء، انہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا. شیطان جو کہے گا وہ کرنا ہے، مولوی جو کہے گا نہیں کرنا ہے. شیطان جو بازاروں میں کہے گا ادھر سارا کام کرو، جو ممبر و محراب سے بات ہوتی کہتے چھوڑو ٹائم نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا طریقہ آیا، ہم نے یہی کرنا ہے. شیطان دوست دین والے کے ساتھ بات ہی نہیں ہے، ممبر و محراب سے بات ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے بات ہی نہیں ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ،
شیطان کو اپنا دوست بنا کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ رقص سرور شیطان کرے، نام عشق رسول کا، ناچ گانا کرو، نام کام شیطان کا ہے عشق رسول، ڈیک لگاؤ، موسیقی لگاؤ اور بینڈ باجا کرو، ڈھول ڈبکے کرو، الٹے سیدھے گانے کرو، عورتیں مرد کا اختلاط کرو، سارے کام شیطان کے، لیکن کام ہے عشق رسول۔ شیطان کہتا ہے یہ کرو، شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے، اور فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور خیال یہ کرتے ہم ہدایت یافتہ، یہ فلانے گستاخ ہیں، یہ نبی کا خوشی نہیں مناتے ہیں۔ اور نبی کے آنے سے خوشی کس کو نہیں ہے؟ ہر مومن کو ہے، کفر کو بھی ہو جاتی، کفر بھی بعض دفعہ سلیم العقل، وہ بھی کہتا ہے آمنہ کے لال نے دنیا کو رحمت سے بھرا ہے، ہندو بھی کہتا ہے، ہر ایک کہتے ہیں، لیکن اب خوشی کا یہ معنی نہیں شیطان کے پیچھے چلیں اور کہتے ہیں یہ خوشی کام شیطان والا، اور کہتے ہیں میں دین والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ، یہ میں نے مثال میں ذکر کیا، وگرنہ اس کے علاوہ بے شمار ہمارے کرتوت ایسی ہیں، کام شیطان کا اور خیال ہمارا یہ ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی ہم سب کو آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، سچے نبی کے سچے دین کا پیروکار بنا، شیطانی بہکاوے سے، شیطانی مکر و فریب سے، شیطانی طور طریقوں سے یا اللہ ہم سب کو ساری امت کو محفوظ فرما، امت کو سمجھ نصیب فرما، سچے نبی کے سچا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔